نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کا یہ 11واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے، اور اس رکوع میں حضرت ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومات فراہم کی گئیں۔ ذوالقرنین کے متعلق کیونکہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یہود کے اشارے پر، یعنی یہود مدینہ نے یہ مشرکین سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، تو ان سے کچھ سوالات انہوں نے اپنی کتابوں کے تناظر میں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ جو تفصیل سے گزر چکا ہے، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ جو گزر چکا ہے، اور اسی طریقے سے روح کیا ہے تو اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح اللہ کے رب کا ایک حکم ہے، تیرے رب کا ایک حکم ہے۔ تو اس قسم کے جو سوالات مختلف واقعات اور مختلف یعنی تاریخ کے سیرت کے مختلف ادوار میں مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے رہے ہیں، اس کے جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیاً نازل فرمائے گئے۔ یہاں پر ذوالقرنین کے متعلق کچھ سوالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالقرنین کے متعلق اس وضاحت کے ساتھ جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ تو اصلاً یہودیوں کو اس سے ایک خاصا تعلق بھی رہا ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نہ تو تاریخی طور پر کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی علمی ایسی روایت سے تعلق رہا ہے کہ جس کو آپ کو کبھی معلوم ہو سکا ہو، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود مکہ کے عرب جو تھے وہ ذوالقرنین اور اس قسم کے علم سے ناواقف تھے، لہذا جو عربی شعراء ہیں یا ان کے جو کلام ہیں اس میں بھی ذوالقرنین کا کوئی تذکرہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حاتم طائی کا تذکرہ اور سخاوت کے تعلق سے ان کا ایک پورا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور حضرت لقمان حکیم کے تذکرے بھی ملتے ہیں، لیکن ذوالقرنین ایک ایسا فگر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی کی تاریخ میں ایک ایسا مسلم، ایک ایسی شخصیت ہے جس سے یہود ہی اصلاً واقف تھے، اور اس کے مقابلے میں عرب خود بھی اس سے ناواقف تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود مدینہ نے مشرکین کے توسط سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیاً یہ پورا واقعہ اور اس کی پوری حقیقت واضح کر دی گئی، تو ایک طرف تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کوئی کلام نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں جو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں، اور جو باتیں یعنی ذوالقرنین کے متعلق جو وصف ان کا بیان کیا گیا ہے اس سے وہ ایک تحریف جو یہود مدینہ نے، جیسا کہ ان کا ایک مستقل مطلب شیوا رہا ہے، ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو شریعت ہے نہ صرف اس میں تحریف کی بلکہ اپنی تاریخ میں بھی تحریف کی، اور اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو دیگر واقعات انبیاء کے بیان فرمائے گئے ہیں اس میں ان تاریخی ثبوت کو بھی فراہم کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ واضح طور پر اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کیونکہ یہود مدینہ نے اس تاریخ میں بھی گڑبڑی کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے ذبیح اللہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان ذبیح اللہ کے معاملے میں بھی اس پورے تاریخی پس منظر کو غائب کر کے حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دے دیا، اور یہاں تک کہ اصل جو کعبۃ اللہ جس کی تعمیر حضرت ابو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر فرمائی تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے یعنی اسرائیل کو اور مدینہ یعنی یروشلم کو اس کا پورا مقرر یعنی ایک پورا علاقے کو متعین کر دیا تھا، صفا مروہ کی صحیح کو انہوں نے اس معاملے میں توڑ موڑ کے پیش کر دیا تھا، تو یہاں پر تاریخی اعتبار سے بھی اس حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ذوالقرنین کیا ہے، اس کے متعلق آج تک یعنی ٹل ٹوڈے آج دن تک لوگوں نے جو جتنی بھی اس پر تحقیقات کی ہیں تو مختلف الگ الگ مفسرین نے اپنے اپنے الگ الگ تاریخی شخصیات کو اس کا ایک نمونہ تصور کیا ہے۔
اس میں سے خاص طور پر مولانا مودودی اور احمد پرویز، جنہوں نے تاریخی حیثیت سے جس شخصیت کو ذوالقرنین کے متعلق یا سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ سائرس خسرو ہے، جو ایران کا فرما روا ہے اور جو تقریباً 529 قبل مسیحی میں اس کا زمانہ گزرا ہے، جو یعنی وکیپیڈیا پہ بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت عظیم فرما روا ہے، اور جس کے عدل کے کا بھی مسلم، یعنی اس کا عدل بھی مسلم۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد اسکندر ذوالقرنین، جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، الیگزینڈر دا گریٹ، اس کا بھی مطلب تصور ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد الیگزینڈر دا گریٹ، جس نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے، جو یونان کا اصلاً رہنے والا تھا، جس کا استاد ارسطو تھا، ارسطوٹل کا جو اصلاً شاگرد تھا، اور اس نے اس کی گویا کہ تعلیم اور اس کی تربیت سے فائدہ اٹھا کر دنیا کے بہت بڑے حصے پر ایک وقت میں حکمرانی کی ہے، لیکن اس کا زمانہ اصلاً سائرس کے بعد کا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یعنی بعض دیگر لوگوں نے اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوت اور ایک ایسی عظمت عطا فرمائی تھی، اور جو صفات ذوالقرنین کے متعلق یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ صفات کہیں نہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی میل کھاتی ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کے متعلق قرآن مجید کا جو تذکرہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک نبی یا یہ کوئی ایسی شخصیت تھی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر وقت کچھ الہامات کیے جاتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے تھے ان الہامات کو امپلیمنٹیشن کرنے میں، ان کو جاری کرنے میں۔ تو یہ بھی آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت۔ اور کچھ لوگوں نے اشوک جو ہندوستان کا فرما روا گزرا ہے اس کی طرف بھی ذوالقرنین کو منسوب کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ انتہائی ضعیف ترین قول ہے، اگرچہ اس کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، وہ تقریباً 320 قبل مسیحی میں اس کا دور جو گزرتا ہے، اور وہ اصلاً ہندوستان کا فرما روا گزرا ہے، اگرچہ اس کی سلطنت بھی بہت وسیع ہو کر کے افغانستان بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایران کے آخری حصے تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن ان 4 شخصیات میں سے جو تمام غور و خوض کرنے کے بعد 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن شخصیات پر ذوالقرنین کو ہم یعنی کسی طور پر ان کو ثابت یا سمجھ سکتے ہیں، یا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر ذوالقرنین کے طور پر یعنی ان کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جن کو یہودیوں کے ہاں یعنی جو ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت شاہکار دور گزرا ہے یہودیوں کی تاریخ میں، وہ 2 ادوار ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوا مصر میں، جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہ بنا دیا گیا، پوری قوت ان کے پاس آ گئی، اور وہ مصر میں 200 سال تک بغیر کسی کے یعنی بغیر کسی مقابلے کے وہ حکومت کرتے رہے۔ تو وہ ایک شاہکار دور ہے بنی اسرائیل کا، جس کو وہ اپنے یہاں اپنا بہت بڑا سنہرا دور کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ سنہرا دور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوا، جس میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کے دور میں جو بنی اسرائیل کو قوت حاصل ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور وہ غدوہا شہر و رواحا شہر کے 1 مہینے کی مسافت ایک شام کے سفر، شام یعنی گویا کہ ایوننگ میں، اور 1 مہینے کی سفر جو ہے وہ مارننگ میں طے کر لیا کرتے تھے، تو اتنی قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اس کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوئی عظیم شخصیت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی، اور اس شخصیت نے اللہ تعالیٰ کے ان امور کو انجام دیا کہ جس کے لیے اصلاً شخصیت سازی کی جاتی ہے۔ اصلاً مقصد یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خاص پرسنالٹی، کچھ خاص خصوصیات، کچھ خاص قوتیں عطا فرماتا ہے، تو اس قوت کا صحیح استعمال اور اس قوت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے منصوبے کو پر عمل کرنا، اصلاً شخصیت کا یہ فائدہ ہے جو اصلاً قرآن مجید نے یہاں تذکرۃ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے 2 سینگوں والوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اصلاً قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سینگ، اور یہاں پر قرنین سے مراد 2 سینگ، یعنی ایسا بادشاہ جس کے 2 سینگ۔ لہٰذا بعض اصلاحی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بادشاہ وقت پر جو تاج لگایا جاتا تھا اس کے 2 سینگ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو یعنی ہمارے یہاں زائنسٹ میتھولوجی ہے، ان کے جو ایک ان کا خدا ہے جو گریک خدا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر کے اوپر وہ اصلاً اس کی شکل میں ایک آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کا تصور، یا ڈالر پہ بھی اس کی کہیں کہیں تصویر دکھتی ہے کہ ایک یعنی
بیل ہے جس کے یعنی ایک بیل نما شکل ہے جس کے اوپر ایک تاج لگا ہوا ہے، وہ تاج پہنے ہوا ہے، اس کے 2 سینگیں اس طریقے سے، جس کو یعنی قرآن مجید میں دوسری یہاں پر جو دیگر خدا جو مشرکین پوجا کرتے تھے اس کا تصور بھی ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں 2 سینگوں والے کے متعلق۔ اب یہ 2 سینگیں والے کون تھے؟ یعنی 2 سلطنت کے متعلق۔ یہودی کہتے ہیں کہ جن کو بہت بڑی سلطنت دی گئی تھی، تو استعارتاً وہ 2 سینگوں سے ان کو خطاب کیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجیے ساتلو علیکم منہ ذکرا، تو لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کیا میں تم پر اس کا کچھ حصہ، کچھ اس کی متعلق باتیں میں تم کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ساتلو علیکم منہ ذکرا، میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں میں تمہارے سامنے اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سے وہ کلام ہے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے زمین میں اس کو خوب قدرت عطا فرمائی، خوب اس کو تمکین عطا فرما دی، اس کے پاس یعنی ایک بڑی سلطنت اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ پھر وآتیناہ من کل شیء سببا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جو ذرائع تھے اس کو وہ بھی حاصل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ زمین کی تمام سلطنت اس کو دے دی گئی، دیگر اس سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انٹیلیجنس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں، اس کی آرمی ہوتی ہے، اس کی اسٹینڈنگ فوج ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کی جو علمی پورے تفوق ہوتا ہے، یعنی تمام اسباب جو کسی کی سلطنت کی بقا اور اس کی پھیلاؤ میں مددگار ہوتے ہیں، ہم نے ذوالقرنین کو وہ سارے کے تمام اسباب اس کو عطا فرما دیے۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص رحمت سے تمام چیزیں نواز دی۔ فاتبع سببا، لہذا انہوں نے اپنے تمام وہ سبب یعنی تمام ہی ذرائع جس کے ذریعے سے وہ سلطنت کو وسیع کر سکتے ہیں ان کا اس نے اتباع کیا، یعنی اس کو پورا برگوئے کار لا کر وہ اس نے ایک مہم کو شروع کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ مہم کرتے کرتے جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچے، یعنی ایسے یعنی آدمی جب زمین میں سفر کرتے کرتے کسی ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر سورج اس کو ایسا معلوم ہوتا ہو گویا کہ وہ کسی جزیرے یا کسی چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی آپ اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ خود ابن خلدون نے یہ بات لکھی ہے، بہت آخر میں ابن خلدون کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے مختلف اقوام کے متعلق جو تاریخ ضبط کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جو نون ورلڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں تک خطہ زمین پر جو قوم آباد ہیں ان کا تذکرہ لکھ دیا ہے، اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سمندر ہے، اور سمندر کے بعد کچھ خطے ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ خبریں معلوم ہوتی ہیں کہ وہاں پر کچھ وحشی قومیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے متعلق وہ کچھ نہیں لکھ سکے کیونکہ وہاں تک وہ رسائی نہیں ہو سکی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بہت 1800 صدی کے اندر بہت سارے جزیرے دریافت ہوئے، اور ایمیزون کا تو جو ایک بہت پرانی سبھیتا ہے وہ تو بہت بعد میں دریافت نہیں آتا، کہ خود ہندوستان جو ہے بہت بعد میں اس طریقے دریافت ہوا سمندری راستوں کے ذریعے سے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں پر زمینی جو گویا کہ کارروائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر وہاں پر گویا کہ سورج ایک ایسے چشمے میں ڈوب رہا تھا جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَوَرَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، دیکھا کہ انہوں نے کہ ایک کیچڑ نما یعنی گدلے سے چشمے میں وہ سورج ان کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وَوَرَدَ عِنْدَهَا قَوْمٌ، اور وہاں پر ایک قوم بھی ان کو ملی، یعنی وہاں پر ایک قوم بھی رہتی تھی اس چشمے کے ارد گرد۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، تو ہم نے کہا ذوالقرنین کو، یعنی ہم نے ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈالی یا کچھ الہاماً اس کو یہ بات ارشاد فرمائی، یا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برگزیدہ نبی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بات ارشاد فرمائی کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا، کہ آیا تم اس قوم پر، کیونکہ اب تمہیں اللہ نے قدرت عطا فرما دی، غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو چاہو تو تم ان کو سزا دو، اور چاہے تو تم ان کے اندر کوئی خیر کی کوئی ایک طریقہ جاری کر کے چھوڑ، یعنی ان کے اندر کوئی حسن کو اور اچھی باتوں کو اور اچھے اخلاق کو رواج دو، اور اس قوم کو کی تربیت کر کے اس کو ایک لائق قوم بنا دو۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس کا ایک رخ تو وہی ہے تاریخی پس منظر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دوسرا اس کی تربیتی پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اصحاب رسول کے سامنے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں تو یہ اپنے آپ یہ باتیں اور اپنے آپ اس بات کی تعلیم بھی لی جا رہی ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی اس مقام پر پہنچا دے گا، اور تمہارے تحت بھی بے شمار اقوام عالم سرنگو ہوں گی، اب پھر تمہارا رویہ بھی اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر جانچے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہوئی، یہاں تک کہ ایران کے بڑے بڑے حصے فتح کر لیے گئے، عراق کی مہم ہوئی اس میں عراق کا بڑا حصہ فتح کر لیا گیا،
اور اس طریقے سے آپ دیکھیے مصر کا حصہ فتح کر لیا گیا. تو پھر وہاں پر اصلاً یہ بات یہاں پر اس لیے تعلیماً اشارت فرمائی جا رہی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ ہم تمہیں بھی اس قدر اقتدار عطا فرمائیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب تم جن لوگوں پر حکمراں بنتے ہو ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہتا ہے. کیا تم ان کے ساتھ عذاب کا اور سزا کا اور اس طریقے سے قید و بند کر اس طریقے سے عام بادشاہوں کا رویہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے ہو, یا پھر تم ان کے اندر اس نبوت کے رویے کو اختیار کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تعلیماً اور تربیتاً جس کی تمہارا ایک پورا میں تربیت سے گزارا جا رہا ہے. اما ان تتخذ فیہم حسنا, یا تم ان کے اندر کوئی خیر کا طریقہ یا ان کو اس قوم کو جو اصلاً وحشی قوم ہے بظاہر تو اس کو تربیت کر کے اس کے اندر حسن طریقہ اختیار کر کے بہتر طریقہ اس کو ڈیولپ کر کے چھوڑو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے کہا یعنی جواب دیا کہ اب ان میں سے جو کوئی شخص ظلم کرے گا, اب ظلم سے مراد یعنی ظلم اصلاً جو لفظ استعمال ہوتا ہے ظلم قرآن مجید کے تناظر میں وہ تو اصلاً شرک کے بالکل مخالف ہے. یعنی سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی اگر اب ان میں سے کوئی شخص جس پر مجھے حکمراں بنایا گیا ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا, اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ کے ساتھ دیگر خداؤں کی پرستش کرے گا, اس کی حاکمیت میں اس کی قدرت میں کسی کو شریک کرے گا, یعنی وہ ظلم کرے گا, یا اس قسم کے وہ دیگر ظلم جو انسان دوسرے انسانوں پر کرتے ہیں چاہے وہ اخلاقی ظلم ہو, چاہے وہ سیاسی ظلم ہو, چاہے وہ سماجی ظلم ہو, یا وہ کسی قوم کا ایک تسلط ہو, تو ظلم کے کوئی بھی قسم سے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا کس قسم کا بھی ظلم کرے گا فسوف نعذبہ, تو لہٰذا ہم اس کو عذاب دیں گے, یعنی ہم اس کا مواخذہ کریں گے, اس کی پکڑ کریں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا, جہاں تک ہو سکے گا دنیا میں تو اس کی پکڑ کی جائے گی, جہاں تک ہو سکے گا دنیا میں تو اس کو سزا دی جائے گی, جہاں تک ہو سکے گا دنیا میں تو اس پر چارج لگایا جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی بادشاہ کے اس قدرت میں تو یہ نہیں کہ وہ ہر انسان کو بر وقت اس کے ظلم کو جو ہے سزا دے دے, اور یا اس کے ساتھ اس تک وہ ظلم واضح بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ جو چیز رہ جائے گی تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی اگر ظلم کی سزا یہاں نہیں دی جا سکی تو آخرت میں اس کو ظلم کی سزا دی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, ہاں اگر جو ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر خوب تر بدلہ دیا جائے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور یقیناً ہم اس کو جو احکام دیں گے وہ بھی اچھے اور نرم احکامات دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو سنقول لہو من امرنا یسرا, ہماری طرف سے جو احکامات جاری کیے جائیں گے وہ یسر پر مبنی احکامات ہوں گے. یعنی جو حکومت کے لیول پر جو کچھ بھی امپلیمنٹیشنز ہوں گے وہ ہوں گے جس میں یسر کا پہلو غالب ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دین کا جو پورا مزاج ہے, اسلام کا جو پورا مزاج ہے, اسلامی نظام کا جو پورا مزاج ہے وہ یسر پر مبنی ہے. اس میں کوئی بھی ایک حکم جو ہے وہ عسر پر مبنی نہیں, تنگی پر مبنی نہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے کہ جو تعزیرات اگر اسلامی حکومت میں قائم کی جاتی ہیں تو اس کے پہلے شواہدات کا ایک پورا نظام. مثال کے طور پر کسی نے زنا کر دیا تو ایسا نہیں کہ فوراً جو ہے قاضی اس کو پکڑ کے سزا دے دے گا. بھائی زنا اگر کسی نے کیا ہے تو کوئی اس کا گواہ ہے کہ نہیں ہے, گواہ ہے تو 4 گواہ موجود ہوں, پھر وہ آ کر کے قاضی کے سامنے بیک زبان ہو کر کے جو ہے وہ وہاں پر اس کی دے کہ ہاں صاحب فلاں شخص نے میرے سامنے زنا کیا, پھر قاضی جو ہے اس کو تسلیم کرے گا, پھر اس کی زنا کی سزا دی جائے گی. ایسا تھوڑی نہ ہوگا بس کسی نے آ کے زنا کر لیا اور قاضی نے پکڑ کر کو سزا دے دی, ایسا نہیں. یا اگر مثال اگر کسی نے کسی پاکیزہ عورت کے اوپر جو ہے تہمت لگا دی تو اس کے اوپر بھی قذف محصنات کے پہلے وہ شہادتیں فراہم کرے. اگر کسی نے شراب پی لی ہے تو شراب کی بھی شہادت فراہم کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات جو تعزیرات بیان فرمائی گئی ہیں وہ گویا کہ قاضی کو پورے طور پر ایک حکم دے دیا گیا بس وہ جس کو چاہے پکڑے وہ سزا دے. ایسا کوئی ظالمانہ قانون نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ثم کہ سنقول له من امرنا یسرا, کہ ہم جو اس کو احکامات دیں گے حکومتی طور پر وہ بھی بالکل یسر پر مبنی ہوں. یعنی اسلام کا پورا نظام, چاہے وہ تعزیر ہو, چاہے وہ نظام عدل ہو, چاہے وہ پورا نظام حکومت ہو, چاہے وہ اراکین کا نظام ہو, وہ یسر پر مبنی ہو. اور یسر کے ہی ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا گیا ہے. وہ تو ایک غلط فہمی ہے جو مستشرقین کے ذریعے سے اورینٹلسٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے, اسلام کے قوانین انتہائی زیادہ فرسودہ ہیں, انتہائی فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ اسلام کو پڑھنے کے بعد بن جاتے ہیں, انتہائی زیادہ کنزرویٹو دماغ جو ہے اسلام پیدا کرتا ہے. جبکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ ثم سنقول له من امرنا یسرا, یعنی یہ بات بھی اس آیت کے ذریعے بیان فرما دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ یسر کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خصوصیت
کا تو ہے ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام شریعتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری گئی ہیں اس میں یہی یسر کو سب سے بنیادی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحف میں بتائی ہوئی باتیں ہوں، چاہے وہ حضرت اسماعیل کو دیے گئے صحف میں بیان کی گئی باتیں ہوں، وہ ساری کی ساری یسر پر مبنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم نقول له من امرنا یسرا ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے تمام وہ سبب یعنی اتنے بھی ذرائع تھے اس کو پھر اس نے اکٹھا کیا، اپنی آرمی کو اسٹینڈنگ کیا، پھر جو اپنے مہم کا لیے جو بھی کچھ ایک بادشاہ کو درکار ہوتا ہے مہم پر جانے کے لیے تمام اس نے اپنے تمام ذرائع اور تمام چیزیں اکٹھا کی، حتیٰ پھر دوسری مہم پر روانہ ہوا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ مہم کرتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات سورج اور طلوع ہونا غروب ہونا، اب تو اس کو نہیں کہتا تھا کہ بھائی سورج کسی ایک مقام میں طلوع ہوتا ہے کسی ایک مقام میں غروب ہوتا ہے، کیونکہ دنیا تو ایک طریقے سے اوول شیپ میں ہے، گول ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب سورج کا طلوع اور غروب ہونا تو اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تسلیم کر سکتا کہ سورج تو اپنی جگہ پر اسٹیشنری ہے، دنیا جو ہے وہ سرکل گھوم رہی ہے، لیکن اس وقت اور عین بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ سورج کہیں سے طلوع ہوتا ہے نا ظاہر میں، تو اس مقام پر وہ پہنچے۔ وردھا تتلو علی قوم، وہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم پر وہ مطلع ہوئے لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ حال تھا ان کا کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم یعنی وہ دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، یعنی ان کے پاس ڈھکنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، یعنی ایک طرف وہ انتہائی وحشی قوم تک پہنچ گئے جو بالکل اپنی ارتقاء کے بالکل بنیادی مرحلے میں، جیسے کہ مثال کے طور پر جو آج امیزون کے جو انڈیجینیس پیپل ہیں یعنی جو اس کے اصل باشندے ہیں، یا مثال کے طور پر ہندوستان کے جو ڈاور قوم ہے جو اس کی اصل باشندہ ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں پر وہ وحشی قوم تھے جو اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانکا کرتے، بلکہ آج بھی امیزون کے جو انڈیجینیس پیپل ہیں ان میں سے بہت سے قبیلے ایسے ہیں جو برہنہ ہیں، یعنی ان کے پاس ستر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھانکتے نہیں ہیں، یا پھر وہ ڈھانکتے نہیں ہیں تو وہی پرانے اپنے مطلب پتوں سے، یا ان کا ایک خاص قسم کا جو ایک مذہبی یا ان کا ایک مطلب ان کا ایک قانونی طریقہ ہے اس بنیاد پر۔ اللہ فرماتا ہے وہ اتنی زیادہ وحشی قوم تھی، اتنی زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان سویلائزڈ قوم تھی جہاں پر وہ پہنچی۔ کذالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے، یعنی پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک اور مہم کا حکم دیا۔ وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے کہ اس کے پاس کیا کیا قوتیں تھیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ ثم اتبع سببا، یہاں تک کہ پھر اس نے اپنی پرام آرمی کو جو ہے جمع کیا اور پھر ایک بڑے مہم پر وہ روانہ ہوئے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ پھر وہ ایک دو پہاڑوں کے درمیان کے ایک مقام تک پہنچے۔ سدین کہتے ہیں اصلاً دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو سد کہتے ہیں عربی زبان میں، تو یہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے مقام تک پہنچے ورد من دونہما قوما، کہ ان کے دونوں یعنی اس پہاڑوں کے دونوں طرف انہوں نے قوم پائی، یعنی دونوں اس پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم تھی جس کو آگے قرآن یاجوج و ماجوج کہتا ہے۔ لا یکادون یفقهون قولا، جو ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، تو وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج یہ لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا آپ ہم سے کچھ پیسہ یا کچھ ٹیکس لے لیں، الا اس بنیاد پر یعنی اس کام پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک آپ آڑ بنا دیں، ہم سے کچھ پیسے لے لیں، کچھ معاونت لے لیں، اور اس پیسے کے ذریعے سے آپ اس پہاڑ کے درمیان جو درہ ہے اس کو بند کر دیں، تاکہ وہاں سے جو مفسد قوم مستقل ہم پر آ کر کے جو ہے آکرمن کرتی ہے، مستقل ہم پر جو ہے حملہ کرتی ہے، وہ حملے رک جائیں اور ہم چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب اس سے یہاں پر بھی مفسرین کے مختلف اقوام سے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی قوم تھی جو وحشی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منگولین سے جو مستقل جو ہے مشرقی قوم تھی جو مغربی قوم پر حملہ کیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے ایک صد بنائی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دیوار چین ہے جو بہت بڑے یعنی بڑے پیمانے پر بنائی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ قوہ قفاص کی ایک دیوار ہے۔ تو یہ مختلف الگ الگ لوگوں نے اس کے اپنے اپنے رجحانات متعین کیے ہیں۔ قرآن مجید نے نہ تو کسی رجحان کی نفی کی ہے اور نہ ہی کسی کا اثبات کیا ہے، بس یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ دو صد تھے، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ تھا جہاں پر حضرت ذوالقرنین پہنچے، وہاں پر ایک قوم تھی جس پر ایک قوم یاجوج و ماجوج قسم کی وہ ان پر حملہ کیا کرتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے ایک صد وہاں بنا دی، جس کو قرآن فرماتا ہے کہ قال ما مکنی فیہ ربی فاعینونی، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے فاعینونی بقوہ، تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کے پیغمبر یا رسول تھے، اسی لیے بعض لوگوں کا جو اشارہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف وہ اس بات سے زیادہ قوی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت کچھ نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور جو صد انہوں نے بنائی تھی ظاہر بات ہے کہ وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اس جیسی صد بنا سکے۔
فَعَيِّنُونِي بِقُوَّةٍ، تو لہٰذا بس مجھے اگر تمہیں مدد تم مجھے کرنا چاہتے ہو تو کچھ قوتیں یعنی اپنی کچھ بنیادی قوتیں میرے ساتھ صرف کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان ایک ردم، ایک دیوار، ایک آڑ بنا دوں جس سے وہ تم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، لوہے کی بڑی بڑی چادریں مجھے لا کر دو، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس دونوں صدفین کے درمیان ان کو برابر سے لگا دیا تو آپ نے کہا انفخوا، اب اس کو خوب انگارہ کرو، میں اس کو خوب جلاؤ، اس کو خوب بھڑکاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ پھر لوگوں نے اس میں آگ بھڑکا کے اس کو گرم کر دیا اور وہ بالکل آگ جیسی شعلہ زن ہو گئی۔ قال، پھر آپ نے فرمایا آتون افرغ علیہ قطرہ، پھر انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس ایک یعنی پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ میں اس کو اس دونوں بڑے بڑے پٹروں کے درمیان ڈال کر کے اس کو پورے طریقے سے ویلڈ کر دوں۔ فمستطاعوا ان یظہروا، تاکہ پھر وہ اس کو نقب لگانے، اس پر اس کو پار کرنے کی ان کے اندر قوت باقی نہ رہے اور نہ ہی وہ اس کو نقب لگانے کی کوئی ان کے اندر طاقت باقی رہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اور اس یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور یاد رکھو کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو اتنی آہنی ہے، اتنی طاقتور ہے، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ حق اور بالکل درست اور صحیح سالم۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت ذوالقرنین کے متعلق ان آیات میں ارشاد فرمائی گئی۔ اب ان آیات پہ غور کرنے سے جو کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جو اس وقت ظاہر بات ہے قرآن مجید تو رہتی دنیا تک رہنمائی کرتا ہے، تو اس سے کچھ رہنمائیاں ہمیں مل سکتی ہیں۔ پہلی رہنمائی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ کیونکہ یہ سورہ کہف اور اس میں اس کا تعلق دور فتن سے، اور دور فتن کے جو حالات ہیں اس میں اس قسم کا ایک بڑی قوت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور فتن کے آخر دور میں کوئی بہت بڑا ایک مہم ایسی جاری کی جا سکتی ہے اسلامی، جس کے ذریعے سے ایسا کوئی بڑا قوت اور بڑی کوئی بادشاہت یا بڑی کوئی سلطنت وجود میں آئے۔ اس میں جو ایک بات اور ہے جو ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ ٹیکس لے لیجیے، کچھ پیسہ لے لیجیے اور اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے کوئی تعمیر فرما دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے کی درکار نہیں ہے، مجھے جس چیز کی درکار ہے وہ قوت ہے۔ اس وقت ملت کو جس چیز کی درکار ہے وہ افرادی قوت کی درکار ہے۔ اس وقت ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک منظم اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہمارے ذہن میں اور ہمارے دین کا ایک بہت بنیادی وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مال دے دیا زکوٰۃ کے طور پر یا مثال کے طور پر تعاون کر دیا یا کوئی خیر کا کام کر دیا تو اس سے دین کا بہت بڑا کام ہو۔ نہیں، دین کا سب سے بنیادی کام ہے افراد، اجتماعیت، ایک طاقت جو حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے طلب کی۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ لاؤ مجھے پیسہ دے دو، لاؤ زکوٰۃ دے دو، لاؤ مال دے دو، میں بنا دوں، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، فَعَيِّنُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے قوت چاہیے، مجھے افراد چاہیے، مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جو اس بڑے کام کو انجام دے سکیں، مجھے ایک ایسی سبب، ایسے ذرائع چاہیے جن ذرائع کو اختیار کر کے میں وہ ایک عظیم کارنامہ انجام دے سکوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ ایک دوسری یعنی یہ بات اس سبب کے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر ہم حضرت ذوالقرنین کو اللہ کا کوئی نبی یا اللہ کا کوئی ولی یا اللہ کا کوئی برگزیدہ بادشاہ مانے تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ نبی یا وہ ولی یا وہ بزرگ اس کو بھی اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ وہ تمام ضروریات زندگی کو جمع کرے، اسباب کو تلاش کرے اور اسباب کو بروئے کار لا کر اس عظیم مقصد کے لیے اس کو تیار کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر اسباب کے ہم کوئی بڑی مہم کو انجام دے سکیں، اور ان اسباب میں کیا ہے؟ افراد کا تعین، افراد کی اسبابی قوت، اور مختلف ذہن کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف صلاحیتوں کے لوگ، ہر ایک ڈائمنشن پہ کام کرنے والے افراد، اس میں ایسے لوگ بھی چاہیے جو مختلف یعنی وکلا بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، تعلیم یافتہ لوگ بھی چاہیے، اور فری فیلڈ میں کام کرنے لوگ بھی چاہیے، ایسے لوگ بھی چاہیے جو دعوتی طور پر لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی بات رکھیں۔ یعنی گویا کہ تمام قسم کے اسباب جمع کرنے کے بعد مہم کو شروع کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ 13 سال تک آپ نے کس قسم کا اسباب فراہم کیے۔ یہ بات کہنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ 13 سال تک کوئی سیرت، کسی بھی سیرت کے کتاب سے یا کسی بھی سیرت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو تربیت فرمائی ہے اس میں کبھی بھی آپ نے کوئی جہاد کی ٹریننگ کی تربیت کی ہو۔ آپ بتا دیجیے کوئی ایک ایسا واقعہ۔
13 سال تک آپ نے کسی بھی جہادی ٹریننگ کی تربیت نہیں. کوئی کسی کو آپ نے نہیں کہا کہ تم جو ہے آج جو ہے مل کر کے جو ہے یہ کام کرو وہ کام کرو, یا کوئی جہادی ٹریننگ کرو, تلوار بازی کرو. یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اصلاً جس چیز کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں فرمائی وہ صبر اور استقامت. کیونکہ سب سے بنیادی ٹریننگ امت مسلمہ کی صبر اور استقامت کی. کیونکہ دیکھیے میدان جنگ میں تو تھوڑے وقت کے لیے آپ کو جانا ہے, 1 گھنٹے کے لیے جنگ ہوگی, 50 گھنٹے کے لیے جنگ ہوگی, 2 دن کے لیے جنگ ہوگی. اس کے بعد تو پھر کیا ہے, پھر آپ کو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے جو اس کے نتیجے میں اس سے پہلے یا اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اس میں صبر ہے, اس میں استقامت ہے, اس میں افراد کی جو ہے وہ دلجوئی ہے, اس میں معاملات کو کس طریقے سے رکھنا ہے وہ سمجھنا ہے, حالات کو کس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھانا ہے. یہ تمام چیزیں صبر اور استقامت کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی دوسری بات یہ بھی بات بھی سمجھیے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مکہ کے اندر جن کو مارا گیا, جن کو پیٹا گیا, جن کو ستایا گیا, ایسا نہیں تھا کہ وہ بزدل تھے یا وہ کمزور تھے یا وہ خوف زدہ تھے, ایسا نہیں تھا. بلکہ خود حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ اول من صلی, جس نے سب سے پہلے تلوار کو بے نیام کیا وہ حضرت زبیر ابن عوام. تو جب وہ بہت چھوٹے تھے کہ جب ان کو معلوم ہو کہ رسول اکرم کو کسی نے تکلیف دیے تو غصے میں آ کر کے انہوں نے تلوار کو کھینچ لیا. حضرت حمزہ نے کئی مرتبہ, لیکن وہاں پر تو حکم یہ تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ایسا نہیں تھا کہ حضرت حمزہ بزدل ہو گئے تھے, حضرت عمر بزدل ہو گئے تھے, حضرت عثمان بزدل ہو گئے تھے, حضرت مصعب ابن عمیر بزدل ہو گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عمار, حضرت یاسر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن وہاں پر یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں 13 سال تک اس سخت ترین گھاٹی سے گزرنا ہے, اس سخت ترین آزمائش سے گزرنا ہے, جس میں تمہاری ذہنی ٹریننگ ہونا چاہیے, تمہارے مزاج کی ٹریننگ ہونا چاہیے, تمہارے معاملات کی ٹریننگ ہونا چاہیے, تمہارے امور کی ٹریننگ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ٹریننگ تمہاری بروقت ان حالات میں نہ ہو تو جو آنے والا بہت بڑا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دی جا رہی ہے وہ ذمہ داری تم ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ, اور آپ اس پہ بھی ہم اگر غور کریں کہ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جنگیں کتنی ہوئی. غزوہ بدر ہوا, باقاعدہ غزوہ احد ہوا, اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ نہیں ہوئی, اور اس کے علاوہ غزوہ بنی المستلق پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. گئے محاصرہ کیا, معاملہ ختم ہو گیا. غزوہ بنو خیبر پہ بھی کوئی ایسا کوئی بہت بڑا جنگ نہیں ہوئی. غزوہ بنو قینقاع پہ بھی کوئی جنگ کے تو بہت کم واقعات پیش آئے. اصلاً جو ٹریننگ ہے, اصلاً جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی اجتماعیت, ایک ایسی قوت جو اجتماعیت کی بنیاد پر ایک منظم انداز میں مستقل مزاجی کے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے کام کرنے والی فراہم کی جا سکے. اس کے بغیر جذباتی طور پر وقتی طور پر کوئی کام کرنا, کوئی ہنگامہ کرنا, یہ ملت اسلامی کا نہ تو مزاج ہے اور نہ ہی اس کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اس کی تربیت آپ سب نے فرمائی. تو یہاں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ضمن میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے اس عظیم مہم کو, تینوں مہم کا تذکرہ آیا. پہلے ایک مہم جو مغرب تک پہنچا, دوسری مہم جو آپ مشرق تک پہنچے, اور تیسری مہم جو آپ نے بین السدین کے درمیان مہم کی. سب جہاں قرآن یہ فرمانا ہے ثم اتبع سببا, آپ نے تمام اسباب کو جو آپ اختیار کر سکتے تھے اس کو اختیار کیا, اس کے بعد مہم پر آپ روانہ ہوئے. تو اس وقت کا جو حالات ہیں, ان حالات میں اس امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے نسل میں آنے والے نئے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرے کہ وہ جو مہم عنقریب آنے والی ہے اس مہم کے آتے وقت وہ سستی اور پژمردگی اور کاہلی اور جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں بزدلی کا شکار نہ ہو, بلکہ ان حالات میں اس اعتدال کے ساتھ اس امت کا وہ رہنمائی کر سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے. یہ ہے وہ باتیں, اور کچھ اور باتیں بھی اس میں سے غور و خوض کرنے کے بعد نکالی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے ضمن میں ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس سے ایک مجدہ بھی خیر یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کے ذہن میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے ذوالقرنین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اپنے اس حکم کو نافذ کر دیا, اس سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عنقریب امت مسلمہ کی کمک کے لیے بھی اور اس زوال کو انقلاب میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ذوالقرنین جیسے لوگ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرے گا, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملت کی اس نغبت و ذلت کو ایک عروج اور ایک مرتبت میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.